جبکہ ہر شخص اور کل قوم خود اپنی اندرونی حالتوں سے آپ اپنی اصلاح کر سکتی ہے۔ یعنی ایک شخص انفرادی سطح پر، ذاتی سطح پر یہ بات جانتا ہے، اسے معلوم ہے کہ وہ اپنی عادات سے، اپنی سوچ، اپنے خیال، اپنی فکر سے اسے یہ بات معلوم ہے کہ اس کے اندر کیا برائیاں پائی جاتی ہیں، کیا بری چیز ہے اس کے اندر، اور یہ بات بھی اس کے علم میں ہے کہ اپنی اصلاح اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اس نے اپنی اصلاح کا عہد کرنا ہوگا، مستقل مزاجی سے آگے بڑھنا ہوگا، یہ تمام باتیں اس کے علم میں ہیں۔ اس کے باوجود اگر تو اس بات کی امید پر بیٹھے رہنا کہ بیرونی زور انسانوں کی یا قوم کی اصلاح و ترقی کرے، کس قدر افسوس بلکہ نادانی کی بات ہے۔ یعنی جانتے بوجھتے اپنے ساتھ ایک اس طرح کا تصور یا فکر باندھ لینا کہ نہیں، میری اپنی ذاتی اصلاح کا بھی جو ذریعہ ہے وہ باہر سے کوئی طاقت بنے گی، یعنی کوئی اور سیکنڈ پرسن، کوئی تھرڈ پرسن اٹھ کے ہمت باندھے گا تو میں اپنی اصلاح کروں گا۔ تو سر سید کے خیال میں اس سے بڑی افسوس اور بے وقوفی کی بات اور کوئی نہیں۔ جہالت کی انتہا ہے کہ انسان اپنے زور بازو کے بجائے دوسروں کے زور بازو پر انحصار کرنے لگے، وہاں پر جہاں اسے اپنی فطرت، اپنی عادات کا پتہ ہو، یہ بات اس کے علم میں ہو کہ یہ چیز میرے دائرہ اختیار میں ہے، میں نے خود کو اور اپنی زندگی کو کس طریقے سے بدلنا ہے۔ وہ شخص در حقیقت غلام نہیں جس کو ایک خدا ناترس نے، کسی ظالم نے، جابر نے، بے رحم انسان نے، جبر کرنے والے نے، جو اس کا ظالم آقا کہلایا جاتا ہے، خرید لیا ہے، یا ایک ظالم اور خود مختار بادشاہ یا گورنمنٹ کی رعیت کہتے ہیں رعایا یا عوام، بلکہ در حقیقت وہ شخص اصل غلام ہے جو بد اخلاقی، خود غرضی، جہالت اور شرارت کا متی ہے۔ متی، کسی کا تابع ہونا، کسی کا ماتحت ہونا، کسی کے حکم کے مطابق چلنا، اور اپنی خود غرضی کی غلامی میں مبتلا اور قومی ہمدردی سے بے پرواہ ہے۔ وہ قومیں جو اس طرح دل میں غلام ہیں، وہ بیرونی زوروں سے، یعنی عمدہ گورنمنٹ یا عمدہ قومی انتظام سے آزاد نہیں ہو سکتی جب تک کہ غلامی کی یہ دلی حالت دور نہ ہو۔ اس پیراگراف کا نچوڑ یہاں پہ کیا نکلتا ہے؟ سر سید نے اس شخص کو صحیح یا حقیقی غلام کہا ہے جو اپنی حالت تبدیل نہیں کر سکتا، جو اپنی برائیاں پس پشت چھوڑ کر اپنے آپ کو سیدھی راہ پہ نہیں لگا سکتا، یا دوسرے لفظوں میں بحوالہ موضوع اگر ہم بات کریں تو جو ملکی ترقی میں اپنی ذات میں یا شخصی سطح پر اپنے اندر تبدیلیاں لا کر خوشحالی کی طرف نہیں بڑھ سکتا، یا جس کے پاس ملک و قوم کی ترقی کی کوئی سوچ نہیں۔ ایک ایسا شخص جو کسی ایسے غلام کا جو کسی ایسے آقا کا غلام بنا ہوا ہے جس نے اسے کچھ پیسوں کے عوض یا کسی غرض یا مقصد کے عوض اسے خریدا ہے، سر سید کہتے ہیں کہ اس کی غلامی کوئی معنی نہیں رکھتی، کہ وہ بھی کسی غرض کے تحت غلام بنایا گیا ہے، لیکن اصل غلام وہ ہے جو اپنے دل کا غلام بنا ہوا ہے۔ اور دل کا غلام کیا ہے؟ اپنی خواہشات کا تابع کر لینا، خود کو اپنے آپ کو پابند کر لینا، اور خواہشات کا تابع بھی ایسے کرنا کہ اپنی ہر طرح کی خواہش کی تکمیل کے لیے باہر کے لوگوں پہ انحصار کرنا، دوسرے لوگوں پہ انحصار کرنا کہ نہیں، میرے حصے کی کوشش بھی کوئی اور کرے گا، میں بھی کسی اور کی کوشش سے آگے بڑھوں گا، کسی اور پر انحصار کر کے آگے بڑھنے کی سوچ رکھنا۔ در حقیقت یہ غلام ذہن کی اور غلام دل کی باتیں ہیں۔ جب تک انسانوں میں یہ خیال ہے کہ ہماری اصلاح و ترقی گورنمنٹ یا قوم کے عمدہ انتظام پر منحصر ہے، پیج الٹیں گے بیٹا، یہاں پر اگلے پیج کی طرف آئیں گے ہم، صفحہ نمبر 5، قوم کے عمدہ انتظام پر منحصر ہے، اس وقت تک کوئی مستقل اور برتاؤ میں آنے کے قابل نتیجہ اصلاح و ترقی کا قوم میں پیدا نہیں ہو سکتا۔ گو کا مطلب ہے اگرچہ،
گو کیسی ہی عمدہ تبدیلیاں گورنمنٹ یا انتظام میں کی جاویں، وہ تبدیلیاں فانوس خیال سے کچھ زیادہ رتبہ نہیں رکھتیں۔ فانوس خیال کیا ہے؟ ویسے فانوس کہتے ہیں ایک ایسی قندیل، ایک ایسی مشل جس میں ایک نہیں بہت ساری روشنیاں لگی ہوئی ہوتی ہیں۔ آپ نے اکثر گھروں میں دیکھا ہوگا، عام طور پر ڈیکوریشن کے لیے جو بڑے بڑے فانوس لگائے جاتے ہیں، اس میں کوئی ایک بلب یا ایک لائٹ نہیں ہوتی، چھوٹے چھوٹے کئی بلب لگے ہوئے ہوتے ہیں، دیوار میں اوپر چھت پہ لٹکا ہوا ہوتا ہے، اور اس کی روشنی ایک دائرے کی طرح یا اپنی ڈیکوریشن کے حساب سے کسی بھی شیپ میں پورے کمرے میں پھیل رہی ہوتی ہے۔ اب مرکب اضافی کے طور پہ یہاں استعمال کیا گیا ہے یہ لفظ فانوس خیال۔ آپ لوگوں نے پرانے زمانے میں کچھ لوگوں کے مذہبی عقائد تھے کہ وہ ایک خاص قسم کی قندیل یا روشنی بنایا کرتے تھے، کپڑے کی بنی ہوئی ہوتی تھی یا کاغذ کی بنی ہوئی ہوتی تھی، ایک گول بیلون ٹائپ ایک قندیل سے ہوتی تھی، جس میں وہ مختلف جانوروں کی شکلیں یا صورتیں بنا لیا کرتے تھے، مناظر کچھ اس طرح کے اس میں ڈرائنگ کر لیا کرتے تھے کہ جب وہ اسے روشن کیا کرتے تھے، جب اس میں روشنی ہوتی تھی تو اسے ہوا کے زور پہ چھوڑ دیتے تھے۔ ہوا کے زور سے یہ ہوتا تھا کہ وہ قندیل گول گول گھومتی یا ادھر سے ادھر ہوتی۔ اب جب وہ گول گول گھومتی یا ادھر ادھر ہوتی، روشنی کی وجہ سے، ہوا کے زور پہ حرکت کرنے کی وجہ سے، اس میں وہ جانوروں کی بنی ہوئی شکلیں یا وہ ارد گرد کا کوئی نظارہ یا منظر جو اس میں ڈرائنگ کیا گیا، وہ ذرا بڑا ہو کے دکھائی دیتا، عجیب عجیب اس میں صورتیں بننے لگتیں، یعنی جیسا وہ بنایا گیا تھا وہ ویسا نہ دکھائی دیتا، کوئی اور ہیبت ناک قسم کی شکل اختیار کر لیتا، یا اگر کوئی خوبصورت منظر اس پہ ڈرائنگ کیا گیا ہے تو وہ دلکش منظر کی صورت اختیار کر لیتا۔ یہ وہ فانوس خیال ہے کہ انسان اپنے تصور میں کہیں سوچتا ہے اور اس سوچ کو اس نے ایک ایسی قندیل پر ڈرائنگ کر دیا جسے ہوا کے رخ پہ چھوڑ دیا، اور وہ ہوا کے رخ سے گھومتے ہوئے یا رات کے اندھیرے میں روشنی دیتے ہوئے عجیب عجیب قسم کی صورتیں اور شکلیں بنانے لگی، یعنی جس دنیا میں انسان جا نہیں سکتا وہ دنیا انسان نے تھوڑی دیر کے لیے اپنے ہاتھوں میں تیار کر کے پیش کر دی۔ فانوس خیال کاغذ کی بنی ہوئی ایک مشل، قندیل جس کے اندر مختلف قسم کے جانوروں کی تصاویر بنا دی جاتی ہیں، اور جب ہوا کے زور پر قندیل چکر لگا کر گھومتی ہے تو دیکھنے والوں کے لیے ایک عجیب سا لطف ہوتا ہے، یعنی وہ منظر انہیں کچھ عجیب سا معلوم ہو رہا ہوتا ہے۔ یہاں سر سید نے اسی طرف اشارہ کیا ہے، انسان کے تخیل کی طرف۔ وہ تبدیلیاں فانوس خیال سے کچھ زیادہ رتبہ نہیں رکھتیں جس میں طرح طرح کی تصویریں پھرتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، مگر جب دیکھو تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ مستقل اور مضبوط آزادی، سچی عزت اور اصلی ترقی شخصی چال چلن پر منحصر ہے۔ چال چلن پہلے بھی بتا چکی ہوں، طور طریقہ یا انداز۔ شخصی چال چلن کیا ہے؟ انسان کے ذاتی اقدامات کی بات کی جا رہی ہے، ذاتی سطح پر اس کی کوشش و کاوش کا اظہار یا بیان کیا جا رہا ہے، اور وہی شخصی چال چلن قومی ترقی کا بڑا ضامن ہے۔ جان اسٹیورٹ مل جو ایک بہت بڑا دانا حکیم گزرا ہے، دانا عقل مند، اس کا قول ہے کہ ظالم اور خود مختار حکومت بھی زیادہ خراب نتیجے نہیں پیدا کر سکتی اگر اس کی رعایا میں شخصی اصلاح اور شخصی ترقی موجود ہے، اور جو چیز کہ شخصی اصلاح و شخصی ترقی کو دبا دیتی ہے، در حقیقت وہی شے اس کے لیے ظالم و خود مختار گورنمنٹ ہے، پھر اس شے کو چاہو جس نام سے پکارو۔ یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو جان اسٹیورٹ نے اسے کس انداز میں بیان کیا؟ سر سید کی بات اس نے اپنے ایک کال میں بڑے آرام سے بیان کر دی۔ انسان کی ذاتی زندگی، اس کی ذاتی فطرت، عادت یا اس کی شخصی حالت کی طرف اشارہ ہے کہ بظاہر انسان وہی بات جو پچھلے پیراگراف سے یا نثر پاروں سے ہم دہراتے چلے آ رہے ہیں،
بجائے اس کے کہ کسی دوسرے پر انحصار کیا جائے، انسان کا پہلا انحصار اس کی اپنی ذات پر ہونا چاہیے، کیونکہ جو وہ کر سکتا ہے اپنے لیے پھر قوم کے لیے، وہ کسی دوسرے سے امید نہیں رکھی جا سکتی ہے۔ اور اسی بات کو جان اسٹیورٹ مل نے یہاں پر بیان کیا کہ انسان دراصل اپنی محنت، اپنی تگ و دو سے اپنی گورنمنٹ کو بھی اپنے جیسا بنا لیتا ہے، یا دوسرے لفظوں میں کہہ لیں کہ مل کر ترقی کی راہ پر چل پڑتے ہیں۔ اس مقولے پر میں اس قدر اور زیادہ کرتا ہوں کہ جہاں شخصی اصلاح و شخصی ترقی مٹ گئی ہے یا دب گئی ہے، وہاں کیسی ہی آزاد اور عمدہ گورنمنٹ کیوں نہ قائم کی جائے، وہ کچھ بھی عمدہ نتیجے پیدا نہیں کر سکتی۔ جہاں شخصی اصلاح و شخصی ترقی مٹ گئی ہے، جہاں انسان نے اپنی ذات پر انحصار کرنا چھوڑ دیا، یا جہاں انسان نے اپنی مدد آپ کا جذبہ چھوڑ دیا، اپنے آپ کو مستقل مزاجی سے کھڑا کرنے کا جو ایک مضبوط عنصر اس کے پاس تھا، جہاں اس نے وہ چھوڑ دیا، تو وہاں یہ امید رکھنا کہ گورنمنٹ یا حکومت چاہے کتنی ہی عمدہ اور بہترین ہو، وہ شخص اپنی سطح پر یا قوم کی سطح پر کوئی ترقی کر جائے گا، یہ انتہائی غلط بات ہے۔ یہ ایک بے وقوفی یا نادانی والی سوچ ہے۔ انسان کی قومی ترقی کی نسبت ہم لوگوں کی یہ خیال ہے کہ کوئی خضر ملے۔ خضر لفظی مطلب ہے اس کا رہنما، راستہ دکھانے والا، اور یہ ایک تلمیح بھی ہے حضرت خضر علیہ السلام سے مطابقت رکھتی ہوئی۔ آب حیات کا ذکر آپ نے پچھلے 2 سالوں میں پڑھا بھی ہے جگہ جگہ پر، عام طور پر کہیں نہ کہیں ذکر اس کا عام بول چال میں بھی آ جاتا ہے، شاعری کی سطح پر بھی، نثر کی سطح پر بھی۔ تلمیح کے طور پر ہم کہیں نہ کہیں آب حیات کا ذکر کر لیتے ہیں، حضرت خضر کا ذکر کر لیتے ہیں۔ بنیادی طور پر خضر کا مطلب ہے رہنما یا راستہ دکھانے والا، اور انہی سے مروی ہے، انہی کے حوالے سے یہ بات کی گئی ہے۔ یہاں جو ذکر کیا گیا ہے وہ کیا ہے؟ کوئی ایسا جو راستہ دکھانے والا ہو، کوئی ایسا جو رہنما بن کر آئے۔ انسان کی قومی ترقی کی نسبت ہم لوگوں کی یہ خیال ہے کہ کوئی خضر ملے، گورنمنٹ فیاض ہو، فیاض کھلے دل کی مالک ہو، اس کا دل بہت بڑا ہو، یعنی گورنمنٹ کہیں سے بھی تنگ نظر یا تنگ دل نہ ہو اور ہمارے سب کام کر دے۔ اس کے یہ معنی ہے کہ ہر چیز ہمارے لیے کی جاوے اور ہم خود نہ کریں۔ یعنی ایک شخص یہ سوچنا کہ ہمیں ہر جگہ پر کوئی خضر ہی ملتا رہے، کوئی رہنما ہی ملتا رہے، یا پھر ہماری حکومت ایسی ہو جو بڑی کھلے دل کی مالک ہو، تنگ نظر نہ ہو، ہمارے لیے جو بھی کرے حکومت کرے، یہ انتہائی غلط سوچ ہے۔ یہ ایسا مسئلہ ہے کہ اگر اس کو ہادی اور رہنما بنایا جاوے، ہادی ہدایت دینے والا، رہنما بنایا جاوے، اپنے راستے کی رہنمائی کے لیے رکھا جائے، تو تمام قوم کی دلی آزادی کو برباد کر دے اور آدمیوں کو انسان پرست بنا دے۔ انسان پرست، انسان پر انحصار کرنا، صرف انسان پر بھروسہ کرنا۔ اب یہ صرف انسان پر بھروسہ کرنا کیا ہے؟ اپنے جیسے دوسرے انسان پہ بھروسہ کرنا، دوسرے لوگوں پہ ڈپینڈ کر کے بیٹھ جانا کہ ہاں یہ کام کرنا تو ضرور ہے لیکن میں نہیں کروں گا، فلاں بندے کے پاس یہ طاقت ہے، وہ کر لے گا، اس کے پاس روپیہ پیسہ ہے، وہ کر لے گا، وہ زیادہ آرام اور آسائش سے زندگی گزارتا ہے، وہ کر لے گا، یا یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، مجھ سے نہیں ہوگا، میں اتنی محنت نہیں کر سکتا۔ یہ سوچیں نہ صرف انسان کو بلکہ پوری قوم کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہیں۔ اگر انسان یہ سوچ لے کہ وہ اپنے بجائے دوسروں پہ امید لگا کر بیٹھے، ہر وقت کسی خضر یا رہنما کی تلاش کرے، اور سر سید کے خیال میں یہ انسان پرست بننے کی بہترین مثال ہے۔ حقیقت میں ایسا ہونا قوت کی پرستش ہے، پرستش، عبادت، پوجا، اور اس کے نتائج انسان کو ایسا ہی حقیر بنا دیتے ہیں
جیسے کہ صرف دولت کی پرستش سے انسان مقید و ذلیل ہو جاتا ہے۔ صاف سی بات ہے، جب ہم کسی اور کی طاقت کے بل بوتے پر بات کریں گے، جب کسی اور کے بل بوتے پر انحصار کر کے ہم یہ بات کریں گے، تو ہماری اپنی ذات کہاں گئی؟ ہم خود کہاں گئے؟ جیسے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ فرض کریں یہ سبق ہی ہم پڑھ رہے ہیں اس وقت، سر سید کون ہیں، کیا تھے، ان کی کیا کیا علمی و ادبی کاوشیں ہیں، ان کے مضامین کس قسم کے ہیں۔ میں نے آپ کو شروع میں صرف چند اشارے دیے، چند نکات کی مدد سے میں نے آپ کو سمجھایا۔ اب اگر یہ آپ کی دسترس میں ہے، آپ کے علم میں ہے کہ آپ ان کے بارے میں مزید جانچ پڑتال کر سکتے ہیں، آپ مزید تفصیل ان کے بارے میں لے سکتے ہیں، لیکن آپ نہیں لے رہے، تو اس میں پھر میرا قصور نہیں ہے، اس میں آپ کی اپنی غلطی ہے کہ آپ کو ایک چیز کا راستہ معلوم ہے کہ اس راستے سے ہم یہ چیز معلوم کر سکتے ہیں، لیکن خود آپ کا اپنا شوق نہیں، آپ نے خود اپنے طور پہ اس میں اپنی دلچسپی کا اظہار نہیں کیا، تو کیسے ممکن ہے کہ آپ سر سید کی ذات یا شخصیت کو سمجھیں، یا پھر آپ اس سبق کا بہتر طریقے سے مطالعہ کر سکیں، یا آپ اسے سمجھ سکیں؟ یہ ناممکن سی بات ہے۔ اور اسی حوالے سے صرف دولت پر بھی انحصار کر کے نہیں بیٹھا جا سکتا۔ کہتے ہیں نا یہاں پر، اور اس کے نتائج انسان کو ایسا ہی حقیر بنا دیتے ہیں جیسے کہ صرف دولت کی پرستش سے انسان مقید و ذلیل ہو جاتا ہے۔ دولت کی پرستش کرنے والا، دولت کو اپنا سب کچھ سمجھنے والا، وہ بھی تو ایک طرح کا قیدی ہے، وہ بھی تو ایک طرح کا غلام ہی ہے کہ وہ دولت پر اکتفا کر کے بیٹھتا ہے۔ وہ اسی طریقے سے انسان اگر باہر کے لوگوں کی ہمت اور طاقت پر ریلائی کر کے بیٹھتا ہے، ان پر انحصار کرتا ہے، تو بنیادی طور پر وہ قوت کی پرستش کر رہا ہے۔ قوت کی پرستش، دولت کی پرستش، یہ انسان کو راہ راست نہیں دکھاتی ہیں، یہ انسان کو سیدھے راہ پہ نہیں لے کے جاتی ہیں۔ انسان کا سب سے یوں کہہ لیں آپ سادہ لفظوں میں کہ سب سے زیادہ انسان کا اعتماد اور بھروسہ اللہ رسول کے حوالے سے بھی اگر آپ دیکھیں تب بھی، عام زندگی میں دیکھیں تب بھی، کتابی باتوں میں دیکھیں تب بھی، انسان کا سب سے بڑا انحصار اس کی اپنی ذات پر ہوتا ہے۔ اگر اس نے حق کا راستہ اختیار کیا ہے، اس کا اپنا نفس اس کے کنٹرول میں ہے، تو یہ ناممکن سی بات ہے کہ وہ کوئی سیدھی راہ چننا چاہے اور اس سیدھی راہ پر چل نہ سکے۔ آگے چھوٹی سی ایک ایگزامپل دے کے بات سمجھاتے ہیں۔ دیکھیے، کیا لالا اشرفی مل جو ہر روز لچھمی کی پوجا کرتے ہیں اور بے انتہا دولت رکھتے ہیں، انسانوں میں کچھ قدر و منزلت کے لائق گنے جاتے ہیں؟ یہاں سر سید نے یوں کہہ لیں کہ ہندوستان کی زبان میں ایک چھوٹی سی بات کہہ کے بات سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ لالا اشرفی مل، سپوز فرض کریں کوئی کیریکٹر ہم لے لیتے ہیں، یہاں پر لالا بھی کہا گیا تعظیماً، اشرفی پیسے کے حوالے سے کہا گیا، لچھمی کی پوجا کرتے ہیں۔ اب یہ لچھمی جو لفظ ہے، ہندوستان کی زبان سے اگر ہم واقف ہوں تو لکشمی دیوی بھی کہا جاتا ہے، لچھمی دیوی بھی کہا جاتا ہے، مختلف دیویوں دیوتاؤں کے نام لیے جو جاتے ہیں، اور وہ اپنی جس چیز کو سب سے زیادہ پسند کرتے ہیں یا جس چیز پر وہ سب سے زیادہ انحصار کرتے ہیں، اسے وہ دیوی یا دیوتا مان لیتے ہیں۔ پرانے مذاہب میں بھی ہم نے ان کے پرانے عقائد میں بھی یہ چیز دیکھی، اور اب بھی کسی چیز کو اپنے لیے خوش بختی کی علامت سمجھ لینا۔ سر سید یہاں پر صرف ایک نکتہ یا ایک بات سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ کیا لالا اشرفی مل جو ہر روز لچھمی کی پوجا کرتے ہیں اور بے انتہا دولت رکھتے ہیں، انسانوں میں کچھ قدر و منزلت کے لائق گنے جاتے ہیں؟ سادہ لفظوں میں کہنے کا مطلب کیا ہے یہاں پر کہ ایک شخص جو بہت سی دولت رکھتا ہے، دولت کا ہی پجاری ہے، کیا ایسے شخص کی انسانوں کی محفل میں یا ایک معاشرے میں، ایک مجلس یا محفل میں کوئی عزت، کوئی احترام، کوئی قدر و منزلت باقی رہے گی؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ دولت کے بل بوتے پہ وہاں کھڑے ہیں۔ دولت جب ان کے ہاتھوں سے نکلی تو وہ ایک حقیر ترین شے بن جائیں گے، ان کو وہ عزت اور وہ مقام تو نہیں ملے گا۔ انسان کی اصل رسپیکٹ، اس کی عزت یا اس کی خودداری، غیرت کس چیز میں ہے، اس کا وقار کس چیز میں ہے؟ اپنے زور بازو پر بھروسہ کرنا، اپنی مدد آپ کے تحت کھڑے ہونا۔
بڑا سچا مسئلہ اور نہایت مضبوط جس سے زیادہ دنیا کی معزز قوموں نے عزت پائی ہے وہ اپنی مدد آپ کرنا ہے۔ جس وقت لوگ اس کو اچھی طرح سمجھیں گے اور کام میں لاویں گے تو پھر خضر کو ڈھونڈنا بھول جائیں گے۔ اوروں پر بھروسے اور اپنی مدد آپ، یہ دونوں اصول ایک دوسرے کے بالکل مخالف ہیں۔ پچھلا انسان کی بدیوں کو برباد کرتا ہے اور پہلا خود انسان کو۔ اپنے پورے سبق کا احاطہ کرتے ہوئے ان 2-3 جملوں میں کیا بات انہوں نے بیان کر دی یہاں پر کہ اگر انسان اپنے زور بازو پر انحصار کرے، اپنی غلطیاں سدھار کر انفرادی طور پر آگے بڑھنے کی کوشش کرے تو کہیں پر بھی یہ بات ناممکن نہیں ہے کہ وہ ملک و قوم کی ترقی میں حصہ نہ لے، یا پھر اسے کسی خضر یا کسی رہنما کی قدم قدم پر ضرورت پڑے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ خود اپنا رہنما بن گیا ہے، وہ خود اپنے آپ کو گائیڈ لائن دینے لگا ہے، سمجھنے لگا ہے، ایک راہ راست اس نے اپنے لیے چن لی ہے، ایک طریقے سے وہ چل پڑا ہے، اور وہ طریقہ اس کا کیا ہے، وہ چال چلن اس کا کیا ہے، وہ ذاتی سطح پر، انفرادی سطح پر اپنے دل کی طاقت پر، اپنی ہمت پر، اپنے زور بازو پر بھروسہ کرنے لگا ہے، بجائے اس کے کہ وہ باہر سے لوگوں پر انحصار کر کے آگے کھڑا ہو۔ اگلے پیج کی طرف آئیں گے، صفحہ نمبر 6۔ قومی انتظام یا عمدہ قوانین کے اجرا کی خواہش۔ اجرا، آغاز کرنا، بنیاد ڈالنا، یہ بھی ایک قدیمی غلط خیال ہے۔ قدیمی غلط خیال، قدیمی پرانا، غلط خیال، غلط سوچ، پرانے خیالات کے مطابق کسی غلط سوچ کا پروان چڑھنا۔ سچا اصول وہ ہے جو ولیم ڈراگن نے ڈبلن کی نمائشگاہ و دستکاری میں کہا تھا کہ جس وقت میں آزادی کا لفظ سنتا ہوں اسی وقت مجھ کو میرا ملک اور میرے شہر کے باشندے یاد آتے ہیں۔ ہم اپنی آزادی کے لیے بہت سی باتیں سنتے آئے ہیں، مگر میرے دل میں بہت بڑا مضبوط یقین ہے کہ ہماری محنت، ہماری آزادی ہمارے اوپر منحصر ہے۔ میں یقین کرتا ہوں کہ اگر ہم محنت کیے جاویں اور اپنی قوتوں کو ٹھیک طور پر استعمال کریں تو اس سے زیادہ ہم کو کوئی موقع یا آئندہ کی کبھی توقع اپنی بہتری کے لیے نہیں ہے۔ کبھی توقع، کبھی طاقتور، مستحکم، توقع کہتے ہیں امید کو، ایک آس کو۔ استقلال، مستقل مزاجی، ثابت قدمی، ڈٹ جانا اپنی جگہ پر۔ استقلال اور محنت کامیابی کا بڑا ذریعہ ہے۔ اگر ہم ایک دلی ولولے اور محنت سے کام کیے جائیں گے تو مجھے پورا یقین ہے کہ تھوڑے زمانے میں ہماری حالت بھی ایک عمدہ قوم کی مانند آرام و خوشی و آزادی کی ہو جاوے گی۔ وہی لب لباب ہے، وہی مختصر الفاظ میں بات کا بیان ہے۔ استقلال سے، مستقل مزاجی سے، اپنے زور بازو پر، اپنی طاقت پر انحصار کرنا، اگر طاقت میں کم بھی ہیں، یہاں طاقت سے مراد جہاں جہاں میں ذکر کر رہی ہوں، طاقت سے مراد انسان کی ہمت، اس کا حوصلہ ہے، اس کا جوش اور ولولہ ہے، کیونکہ بغیر ہمت، جوش اور حوصلے کے اچھے کیا کسی برے کام میں بھی فائدہ نہیں ہوتا، جب تک کہ اندر سے آپ کی یہ طاقت آپ کا ساتھ نہیں دیتی۔ یہ جو دلی قوا ہے آپ کے پاس، جو آپ کے دل کی طاقت ہے، جو آپ کی امید بھی بنتی ہے، جو آپ کو سستی کے راستے سے نکال کر چستی کی طرف ڈالتی ہے، وہ سب کیا ہے؟ آپ کا اپنے دل کی طاقت پر انحصار کرنا، آپ کا اپنے زور بازو پر یقین رکھنا۔ انسان کی اگلی پشتیں کہتے ہیں نسلیں، آنے والی نسل۔ اگلی پشتوں کے حالات پر خیال کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی موجودہ حالت انسانوں کے نسل در نسل کے کاموں سے حاصل ہوتی ہے۔ محنتی اور مستقل مزاج محنت کرنے والوں، زمین کے جوتنے والوں، کانوں کے کھودنے والوں، نئی نئی باتوں کے ایجاد کرنے والوں، مخفی باتوں کو ڈھونڈ کر نکالنے والوں، مخفی باتیں، چھپی ہوئی باتیں، نظر نہ آنے والی، خفیہ، پوشیدہ، مخفی باتوں کو ڈھونڈ کر نکالنے والوں، آلات جرے ثقیل سے کام لینے والوں۔ آلات، آلہ کی جمع ہے، اوزار،
جرے ثقیل، ثقیل کہتے ہیں مشکل، یہاں مطلب آ جاتا ہے بھاری، وزنی. جرے ثقیل بھاری بوجھ. ایسے آلات، ایسی مشینری، ایسے ہتھیار، ایسے اوزار جو بھاری وزن اٹھاتے ہیں، جو بھاری بوجھ اٹھاتے ہیں. آلات جرے ثقیل سے کام لینے والوں اور ہر قسم کے پیشہ کرنے والوں، ہنرمندوں، شاعروں، حکیموں، فیلسوفوں، ملکی منتظمین نے انسان کو موجودہ ترقی کی حالت پر پہنچانے میں بڑی مدد دی ہے. لفظ استعمال کیا گیا ہے فیلسوفوں کا، فلسفی سے نکلا ہوا ہے، غور و فکر کرنے والوں سے. میں نے آپ کو شروع میں ہی کہا تھا حوالے میں کہ سر سید احمد خان کی تحریر میں ہمیں نئے نئے الفاظ سننے کے لیے ملتے ہیں. جیسے لالا اشرفی کا ذکر ہم نے دیکھا، لچھمی کا ذکر ہم نے یہاں پر کیا، پائے جاویں، کیے جاویں، اس قسم کے الفاظ ہم نے یہاں پر دیکھے. ان کے طرز تحریر میں کوئی نئی چیز، کوئی نیا لفظ ضرور نظر آتا ہے. فلسفے سے مراد ہے، گہری سوچ رکھنے والے سے مراد ہے، فلاسفر سے مراد ہے. ملکی منتظمین، انتظام کرنے والے، حکومت چلانے والے، انسان کو موجودہ ترقی کی حالت پر پہنچانے میں بڑی مدد دی ہے. ایک نسل نے دوسری نسل کی محنت پر عمارت بنائی ہے اور اس کو ایک اعلیٰ درجے پر پہنچایا ہے. ان عمدہ کاریگروں سے جو تہذیب و شائستگی کی عمارت کے معمار ہیں، معمار تعمیر کرنے والا، بنانے والا، لگاتار ایک دوسرے کے بعد ہونے سے محنت اور علم و ہنر میں جو ایک بے ترتیبی کی حالت میں تھی، ایک ترتیب پیدا ہوئی ہے. رفتہ رفتہ نیچر کی گردش نے موجودہ نسل کو اس زرخیز اور بے بہا جائیداد کا وارث کیا ہے جو ہماری پرکھوں سے مراد یہاں پر ہمارے آباء و اجداد، ہمارے بزرگ پرکھوں کی ہوشیاری اور محنت سے مہیا ہوئی تھی. اور وہ جائیداد ہم کو اس لیے نہیں دی گئی ہے کہ ہم صرف مسئلے مارے سرے گنج اس کی حفاظت ہی کیا کریں. فارسی ضرب المثل ہے. ضرب المثل کسے کہتے ہیں؟ کوئی ایسا حقیقت پر مبنی واقعہ، کہاوت، کہانی جو بڑے بزرگوں نے اپنے تجربے کی بنیاد پر، مشاہدے کی بنیاد پر حاصل کی ہو اور وہ سمٹ کر ایک جملے میں آ گئی ہو، مشہور بات بن گئی ہو، مشہور مثال بن گئی ہو، اسے ضرب المثل کہتے ہیں. اس کی ڈیفینیشن آپ کے ڈاکومنٹس میں اس لیکچر کے ساتھ موجود ہوگی. مثل کا مطلب ہے مثال، یعنی مثال کے طور پہ. مار فارسی میں کہتے ہیں سانپ کو، زہریلا سانپ. گنج کہتے ہیں خزانہ، سرے گنج خزانے کے سر پر. مسئلے مارے سرے گنج فارسی ضرب المثل ہے جس کا مطلب ہے خزانے پر بیٹھے ہوئے سانپ کی طرح، یعنی وہ خزانہ کسی اور کے ہاتھ میں نہ دینے والے. صرف مسئلے مارے سرے گنج اس کی حفاظت ہی کیا کریں، بلکہ ہم کو اس لیے دی گئی ہے کہ اس کو ترقی دیں اور ترقی یافتہ حالت میں آئندہ نسلوں کے لیے چھوڑ جائیں. مگر افسوس، 100,000 افسوس کہ ہماری قوم نے ان پرکھوں کی چھوڑی ہوئی جائیداد کو بھی گرا دیا. اس جملے کو اور اس پیراگراف کو سمجھنا میرا نہیں خیال آپ کے لیے مشکل ہو، کیونکہ یہ میرے خیال سے ایک مقام پر شرم، افسوس اور غیرت کا مقام ہے یہ ہمارے لیے کہ واقعی ہم نے اپنے آباء و اجداد، اپنے بزرگوں کی تعلیم و تربیت یا ان کی محنت محض ایک خزانہ سمجھ کر سینے سے لگا کے رکھی. اس پر جو عمل کرنا تھا، جس کے مطابق آگے بڑھنا تھا، وہ ہم میں سے اب کسی کے پاس بھی نہیں ہے، یا اگر ہو تو ہمارے علم میں نہیں، یا بہت ڈھکا چھپا ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا. صفحہ نمبر 7 کی طرف بڑھیں گے. ایک نہایت عاجز و مسکین غریب، عاجز و مسکین کہہ سکتے ہیں آپ سادہ مزاج، غریب آدمی جو اپنے ساتھیوں کو محنت اور پرہیزگاری اور بے لگاؤ ایمانداری کی نظیر دکھاتا ہے. بے لگاؤ ایمانداری، بے لگاؤ کا مطلب ہے بے غرض، بے لوث،
جس میں کوئی غرض شامل نہ ہو۔ نظیر کہتے ہیں مثال۔ پرہیزگاری اور بے لگاؤ ایمانداری کی نظیر دکھاتا ہے اس شخص کا اس کے زمانے میں اور آئندہ زمانے میں اس کے ملک، اس کی قوم کی بھلائی پر بہت بڑا اثر پیدا ہوتا ہے، کیونکہ اس کی زندگی کا طریقہ اور چال چلن گو معلوم نہیں ہوتا، مگر اور شخصوں کی زندگی میں خفیہ پھیل جاتا ہے اور آئندہ کی نسل کے لیے ایک عمدہ نظیر بن جاتا ہے۔ ہر روز کے تجربے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ شخصی چال چلن ہی میں یہ قوت ہے کہ دوسرے کی زندگی، برتاؤ اور چال چلن پر قوی اثر پیدا کرتا ہے، اور حقیقت میں یہی ایک عمدہ عملی تعلیم ہے۔ جب ہم اس عملی تعلیم کا علمی تعلیم سے مقابلہ کریں تو مکتب و مدرسے اور مدرسۃ العلوم یعنی کالج کی تعلیم اس عملی تعلیم کی ابتدائی تعلیم معلوم ہوتی ہے، زندگی کے علم کا یعنی زندگی کے برتاؤ کے علم کا، جس کو انگریزی میں لائف ایجوکیشن کہتے ہیں۔ انسان پر، قوم پر بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ مکتب و مدرسہ و مدرسۃ العلوم کا علم طاق میں، طاق کہتے ہیں دیوار میں بنی ہوئی الماری کو، ایک ایسا باکس، ایک ایسا شیلف جس کے اندر کوئی چیز رکھ کر بند کی جا سکتی ہے، سنبھالی جا سکتی ہے۔ صندوق میں یا الماری میں یا کسی بڑے کتب خانے میں رکھا ہوا ہوتا ہے، مگر زندگی کے برتاؤ کا علم ہر وقت دوست سے ملنے میں، گھر کے رہنے سہنے میں، شہر کی گلیوں میں، صرافہ کی دکان میں، صرافہ سونار، سونے کے زیورات کا کاریگر، صراف، صرافہ کی دکان میں، ہل جوتنے میں، کپڑا بننے کے کارخانے میں، کلوں سے کام کرنے کے کارخانے میں اپنے ساتھ ہوتا ہے۔ کلوں سے مراد یہاں پہ کل پرزے، اسپیئر پارٹس، مشینوں کے مختلف حصے۔ کلوں سے کام کرنے کے کارخانے میں اپنے ساتھ ہوتا ہے، پھر بے سکھائے بے شاگرد بنائے، بے سکھائے بغیر تربیت کے، بے شاگرد بنائے، طالب علم بنائے بغیر، لوگوں میں صرف اس کے برتاؤ سے پھیلایا جاتا ہے۔ کتنی خوبصورت بات یہاں پر کہی ہے انہوں نے کہ اگر علم کو صرف کتابوں کی حد تک محدود رکھا جائے تو پھر یہ کتابیں محض الماری میں، کسی طاق یا کسی صندوق میں بند ہونے کی حد تک ہی رہ جائیں گی۔ ہم اگر بات کرتے ہیں اسکول، کالج، یونیورسٹیز کی بات کرتے ہیں، مدرسے کی بات کرتے ہیں، تو آپ اگر یہ کہیں کہ ان مدارس سے یا ان تعلیمی اداروں سے ایک پوری قوم ترقی کی فارم میں باہر نکلے گی تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ آپ علم حاصل کر رہے ہیں اپنے اسکول کالج سے، تربیت حاصل کر رہے ہیں اپنے گھر سے، تجربہ اخذ کر رہے ہیں اپنے آس پاس سے۔ جب یہ 3-4 چیزیں ایک مرکز پر آ کر جمع ہوتی ہیں تو آپ کی سوچ حرکت میں آتی ہے، آپ کا خیال حرکت میں آتا ہے، آپ کی فکر حرکت میں آتی ہے۔ جب آپ میں کچھ کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، چھوٹی کلاسز سے ہی آگے بڑھیں تو پریپ 1-2 سے ہی اگر ہم آگے کی طرف جاتے ہیں تو جماعت میں اعلیٰ پوزیشن لینا، اچھے نمبر لینا، یہ ایک تگ و دو ہے، یہ ایک مثال ہے جسے ماں باپ کی تربیت، اساتذہ کی رہنمائی، دوستوں کی ہلکی پھلکی گپ شپ اسے لے کر آگے بڑھاتی ہے۔ یعنی یہاں پر محض یہ بات کہہ دینا، بیرونی زوروں کا حوالہ دے دینا، اپنی سستی اور کاہلی کو سامنے لے کر آنا، یا یہ کہہ دینا کہ میں نے بڑی بڑی عالم فاضل لوگوں کی، میں نے بڑے بڑے عالم فاضل لوگوں کی کتابیں پڑھ رکھی ہیں تو میں نے بہت سا علم سیکھ لیا، یا ساری دنیا کا علم میرے دل میں آ گیا۔ کتاب پڑھ لینے سے انسان انسان نہیں بنتا، بلکہ وہ جو پڑھتا ہے اسے عملی طور پر اپنی زندگی میں شامل کرنے سے، اسے اپنی زندگی کا بنیادی ماخذ یا لازمی حصہ بنانے سے، وہ تربیت کے ذریعے اس کٹہرے میں جا کھڑا ہوتا ہے جہاں وہ ایک مکمل انسان کی صورت میں دکھائی دیتا ہے۔ یعنی علم بغیر عمل کے بیکار ہے۔ اس عالم کے لیے علم کوئی معنی نہیں رکھتا جو بے عمل ہو۔ علم کو علماء کی فضیلت تک پہنچانے کے لیے، اس سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے، مستفید ہونے کے لیے اسے باعمل بنانا پڑے گا۔ علم کو تربیت کے راستے آگے لے کے جانا پڑے گا، اور یہ تربیت پھر بہترین عوامل کی طرف انسان کو لے کر جاتی ہے۔
یہ پچھلا علم وہ علم ہے جو انسان کو انسان بناتا ہے. اسی علم سے عمل، چال چلن، تعلیم نفسی کیا ہے؟ انسانی ذات کا علم، انسان کی اپنی سوچ کا علم، نفس کشی، شخصی خوبی، قومی مضبوطی اور قومی عزت حاصل ہوتی ہے. یہی علم وہ علم ہے کہ جو انسان کو اپنے فرائض ادا کرنے اور دوسروں کے حقوق محفوظ رکھنے اور زندگی کے کاروبار کرنے اور اپنی عاقبت سنوارنے، آخرت سنوارنا، موت کے بعد کی زندگی، عاقبت سنوارنے کے لائق بنا دیتا ہے. اس تعلیم کو آدمی صرف کتابوں سے نہیں سیکھ سکتا، اور نہ یہ تعلیم کسی درجے کی علمی تحصیل سے حاصل ہوتی ہے. تحصیل حاصل کرنا، لے لینا، بالکل سمپل سامنے کی بات ہے کہ محض درجے پہ درجہ پاس کر لینا، کلاس پہ کلاس پاس کر لینا، اسکول سے کالج اور کالج سے یونیورسٹی تک چلے جانا. انسان کی زندگی میں علم کا مقصد یہ نہیں ہے، بلکہ علم بنیادی طور پر وہ ہے جو اسے عمل کی طرف لے کر جائے، جو اسے کچھ سکھائے، جو اسے لائق قیادت دے، نہ صرف دنیا سنوارنے کے لیے بلکہ اس کی عاقبت سنوارنے کے لیے بھی. لارڈ بیکن کا نہایت عمدہ قول ہے کہ علم سے عمل نہیں آ جاتا. یہی بات ابھی میں نے آپ کے سامنے کہی تھی، علم سے عمل نہیں آ جاتا. اس کی مثال آپ یوں لے لینا، آپ کیمسٹری، فزکس، بایو میں آپ کی ٹیچر آپ کو تھیوری پڑھا رہی ہیں، کوئی اصول، کوئی قاعدہ، کوئی نومیریکل وغیرہ کچھ آپ نے سالو کیا، پریکٹیکلی کوئی چیز ہے وہ آپ کو بورڈ پہ لکھ کر یا کتاب سے پڑھ کر یا کسی ایگزامپل کے تھرو آپ کو بتا رہی ہیں، لیکن جب تک آپ کو وہ پریکٹیکل عملی طور پر یا پریکٹیکلی وہ کام آپ کو لیبارٹریز میں کر کے نہیں دکھایا جاتا، آپ اس سے بالکل بے بہرا ہوتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے. فرض کریں آپ کو انسانی جسم میں آنکھ کے مختلف حصے بتائے جاتے ہیں، بک میں آپ نے پڑھ لیے، کتاب میں آپ نے پڑھ لیے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، ABCD موجود ہے جناب، A پہ یہ ہے، B پہ یہ ہے، رٹ لیا، یاد کر لیا آپ نے، ڈرائنگ یاد ہو گئی آپ کو، آپ نے پیپر میں ڈرائنگ پوری بنا لی، لیبل کر لیا اپنی پکچر کو. لیکن میرا جہاں تک خیال ہے، جب تک آپ لیب میں لائیو یا پریکٹیکلی آپ یہ کہیں کہ آپ کی ٹیچر جب ایک پراپر طریقے سے آپ کو تمام پارٹس نہیں بتاتی، ہر حصہ الگ الگ کر کے نہیں سمجھاتی، بہت سی چیزوں پہ پردہ ڈلا رہتا ہے. آپ کو بہت سی چیزیں واضح، یہ لیبارٹریز ہیں کس لیے؟ اسی لیے کہ آپ پریکٹیکلی ان چیزوں کو دیکھیں. تو ہم کیسے یہ بات مان سکتے ہیں کہ محض ایک کتاب پڑھ لینے سے ہم نے تربیت کے سارے مراحل طے کر لیے؟ محض ایک کتاب پڑھ لینے سے ہم استاد بھی بن گئے، عالم بھی بن گئے، اکابر اشخاص میں ہمارا نام بھی آنے لگ جائے گا، ہم رہنما بھی بن جائیں گے؟ یہ ممکن نہیں ہے. اگر ایک میڈیکل کا اسٹوڈنٹ ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، اس راستے پر ہے، وہ اپنے طب کی ساری کتابیں رٹتا ہے، رٹ کے ایک ڈاکٹر تو بن جاتا ہے، لیکن کسی بیماری کو سمجھنا، اس بیماری کی تہ تک جانا، اس سے کوئی نیا اندازہ یا نیا مشاہدہ نکالنا، یہ اس کے بس سے باہر ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے کتاب کے رٹے رٹائے جملے پڑھے میں. لیکن اسی میں جس اسٹوڈنٹ کو یہ پتا ہے کہ اس نے اپنی فیلڈ میں آگے جانا ہے، اس نے اس چیز کی باریکی تک جانا ہے، اس کی تہ تک جانا ہے، وہ مزید اس میں اپنی ریسرچ پڑھاتا ہے. اور وہ ریسرچ اس کی صرف کتابی باتوں پر نہیں ہوتی، وہ پریکٹیکلی اپنی زندگی میں انہیں دیکھتا ہے، انہیں سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، تب کہیں جا کر وہ اس معراج تک پہنچتا ہے. علم عمل سے نہیں آ جاتا، علم کو عمل میں لانا علم سے باہر اور علم سے برتر ہے. ایک اور بات سامنے آتی ہے یہاں پر، علم سے عمل نہیں آ جاتا. آپ اگر یہ کہیں، آپ کو کسی نے کہہ دیا کھانا کھا لو، اب اگر ایک چھوٹے بچے کو یہی معلوم نہیں کہ کھانا ہے کیا، اسے کھانا کس طریقے سے ہے، آپ جو مرضی اس کے سامنے رکھ لیں، آپ دور سے آوازیں دے کر اسے بتائیں، اسے نہیں معلوم ہوگا جب تک کہ اسے عمل کے راستے پر ڈالا نہیں جائے گا یا عملی طور پر اس نے ایسا کچھ دیکھا نہیں ہوگا.
تو یہ بات کہہ دینا کہ کتاب میں لکھی ہوئی ایک بات ہے اور مجھے وہ پڑھ کر عمل بھی آ گیا ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ میں نے ابھی آپ کو اگزامپل دی تھی کہ اگر دنیا کو ضرورت نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ یہ آسمانی کتابیں، آسمانی صحائف اور اتنے انبیاء کرام نہ بھیجتے۔ کہیں سنت کا تذکرہ ہے، کہیں احکام الہی کا تذکرہ ہے، کہیں قرآن کا حوالہ موجود ہے، فرشتوں کے حوالے موجود ہیں، ہمارے پیغمبروں کے حوالے موجود ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا پیش کردہ علم تھا جسے پریکٹیکل بنا کر دکھانا تھا۔ علم ہم نے قرآن میں پڑھ لیا، کیا رولز ہیں کیا، وہ ہمیں قرآن سے ایک گائیڈ لائن مل گئی۔ عام زندگی میں وہ کیسے اپلائی ہوں گے، زندگی گزرے گی کیسے، ہمیں نبی کی سنت کا مشاہدہ کرنا پڑتا ہے۔ انہوں نے جو علم قرآن کی صورت دنیا میں لایا، پھر اسے اپنی سنت کے ذریعے پریکٹیکلی لوگوں کو کر کے دکھایا۔ یعنی محض قرآن پڑھ لینے سے آپ کو 5 وقت کی نمازوں کی ترتیب تو پتہ چل جائے گی، لیکن ان نمازوں میں آگے کیا رکعت کی ترتیب ہے وہ آپ کو اس سے نہیں پتہ چلے گی، وہ آپ کو عمل کیے ہوئے نبی کی سنت سے ملے گی۔ سمجھ آ رہی ہے بات آپ کو؟ یعنی یہ کہہ دینا کہ علم سے عمل آ جاتا ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ علم حاصل کرنے کے بعد اسے اپنی زندگی پر اپلائی کر کے دیکھنا پڑتا ہے، اسے اپنی زندگی میں لانا پڑتا ہے سامنے، اس پہ عمل پیرا ہونا پڑتا ہے، تب پتہ چلتا ہے کہ آپ کے راستے کا انتخاب کیا ہے۔ علم کو عمل میں لانا علم سے باہر اور علم سے برتر ہے۔ اور مشاہدہ یعنی انسان کا تجزیہ، اس کا تجربہ آدمی کی زندگی کو درست اور اس کے علم کو باعمل یعنی اس کے برتاؤ میں کر دیتا ہے۔ علم کی بنسبت عمل اور سان عمری۔ سان عمری کیا ہے؟ کسی شخص کی زندگی کے مکمل حالات ہیں، اس کی کل زندگی کا احاطہ جو تحریری صورت میں موجود ہوتا ہے اسے کہتے ہیں سان عمری۔ سان عمری کی بنسبت عمدہ چال چلن آدمی کو زیادہ تر معزز اور قابل ادب بناتا ہے۔ معزز عزت کے قابل۔ اب آخری پیراگراف میں جو بات بیان کی گئی وہ علم کا باعمل ہونا یا اس کا اپنی زندگی میں عمل پیرا ہونا بتایا گیا ہے۔ پورے مضمون سے جو بات ہمارے سامنے آتی ہے وہ چند بنیادی نکات کا خلاصہ ہے۔ سبق کا اختتام ہوتا ہے آپ کا یہاں صفحہ نمبر 7 پر۔ اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے۔ سبق کا مرکزی خیال پورا سبق پڑھنے کے بعد اس پر تھوڑا سا دھیان اگر ہم دیں گے تو پورا سبق یہاں سے بھی ہماری سمجھ میں آ جائے گا۔ یہ آپ کی مشق میں سوال نمبر 4 بھی ہے کہ سبق کا مرکزی خیال لکھیے، اور خود یہاں پر بھی میں نے آپ کو مرکزی خیال دینا تھا تاکہ مکمل نچوڑ کی صورت آپ کو سبق کا اندازہ ہو جائے کہ مصنف اس میں کہنا کیا چاہتے ہیں۔ سامنے اسکرین پہ غور کیجیے گا، آخری لائن تک نہ پہنچیں بیٹا، جہاں سے میں پڑھوں گی وہاں سے دیکھیں۔ دنیا میں کوئی بھی مقصد بغیر محنت کے حاصل نہیں کیا جا سکتا، خاص طور پر جب انسان اپنے ذاتی کاموں کے لیے بھی دوسروں پر انحصار کرنے لگے، بیرونی مدد کے بھروسے پر آس لگائے بیٹھا رہے، محض تخیل کا اسیر بن جائے اور عمل سے دوری اختیار کرے، تو ایسی صورت میں ایک فرد کی ناکامی سامنے نہیں آتی بلکہ پوری قوم تنزلی کی طرف مائل ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، اور یہ کہ انسان کے لیے وہی ہے جو اس نے کوشش کی، اور یہ کہ اس کی کوشش اسے دکھائی جائے گی۔ سورہ نجم کی آیت نمبر 39 اور 40 کا حوالہ ہے یہ۔ مندرجہ بالا آیات یا مندرجہ بالا آیت سبق کے عنوان کا مفہوم واضح کرتی ہے۔ کسی قوم کا سربراہ اور عوام ملک کی ترقی و خوشحالی کے لیے لازم و ملزوم کی حیثیت رکھتے ہیں۔ قوموں کی ترقی اپنی مدد آپ کے قاعدے پر ہی منحصر ہے۔ اب اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ اس سبق کا خلاصہ لکھیں، جو آپ کی کتاب میں سوال نمبر 5 بھی ہے، صفحہ نمبر 9 پر سوال نمبر 5 بھی ہے کہ سر سید کے مضمون اپنی مدد آپ کا خلاصہ لکھیے۔ مکمل خلاصے کی جگہ اگر میں
آپ کا یہ سبق کچھ بنیادی نکات میں تقسیم کر دوں، 6 نکات آپ کی اس سبق کے سامنے آتے ہیں، یا وہ 6 مختلف اقدامات ہیں، یا وہ کہہ لیجئے کہ 6 اہم بنیادی پوائنٹ ہیں جن کے تحت پورا سبق ایک نچوڑ کے طور پر سامنے نظر آتا ہے، تو وہ یہ ہیں۔ آغاز کیا ہے سر سید نے ایک آزمودہ مقولے سے، اپنی مدد آپ کے تحت۔ دوسرا پوائنٹ اس سبق میں ہے نیچر کا قاعدہ یا فطرت کا اصول کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ کل کائنات تخلیق کی تو پس پردہ اس کا قاعدہ قانون کیا تھا، اس نے انسان کی فطرت میں کیا اصول ڈال دیے، یا اس نے اپنی کائنات میں کیا اصول مرتب کر دیے کہ جن پہ چل کر انسان نیکی اور بدی کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ اگلے اسٹیپ پہ سر سید نے ملک کی عمدہ ترقی یا ملکی ترقی و خوشحالی کے حوالے سے موازنہ کرتے ہوئے ترقی اور تنزلی کے تناظر میں ایک شخص کی ذمہ داری کو نیکی بدی یا اچھے برے کے تناظر میں پیش کیا۔ پھر اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ در حقیقت حقیقی غلام کون ہے، کسے ہم غلام کہتے ہیں، جو اپنی نفسانی خواہشات کا غلام بنا ہوا ہے، جو اپنی نفسانی خواہشات کے ماتحت چل رہا ہے۔ اگلے اسٹیپ پہ سر سید نے اپنی مدد آپ کی اہمیت مختلف مثالوں سے ظاہر کی، اور سبق کے اختتام پر اس نے انسان کی موجودہ ترقی کا راز بیان کیا کہ وہ کیا ہے۔ اس سبق کا خلاصہ آپ نے تحریر کرنا ہے، میں نے آپ کو سامنے 6 نکات دے دیے ہیں، ٹھیک ہے؟ ان نکات کی مدد سے آپ اس سوال کا جواب خود ترتیب دیں گے، خود تحریر کریں گے، یہ آپ کا ہوم ٹاسک ہے۔ اگلا پوائنٹ یاد رکھیے گا کہ خلاصہ کبھی بھی ہیڈنگز کے ساتھ نہیں ہوتا، ڈائریکٹ رائٹنگ میں لکھا جاتا ہے، ایک نثر پارے یا ایک پیراگراف کی صورت میں ہوتا ہے، اس میں پیراگراف نہیں بنتے، چاہے انگلش ہے یا اردو ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں آپ کے سبق کے تمام تر مشقی سوالات۔ سامنے لکھا ہوا آپ کی سمجھ میں ضرور آ رہا ہوگا، لیکن ذرا زور دے کر ایک بات میں کہوں گی تاکہ مزید سمجھ آ جائے آپ کو۔ سوال نمبر 1، سبق اپنی مدد آپ مد نظر رکھتے ہوئے درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات تحریر کریں جو 3 سے 4 سطور پر مشتمل ہوں۔ جز نمبر 1 سے 10 تک تمام سوالات کے جوابات آپ کے پاس نوٹس میں موجود ہیں۔ حل ہو گیا مسئلہ؟ صرف ایک سوال کا جواب آپ کو نمونے کے طور پر یہاں دیا جا رہا ہے، جسے دیکھ کر اور پڑھ کر آپ آئندہ اسباق کے مختصر مشقی سوالات تحریر کرنے کے قابل ہوں گے اگر غور سے دیکھیں گے تو۔ سوال نمبر 2 اور 3 معروضی سوالات پر مشتمل ہیں، آبجیکٹیوز ہیں، وہ ملٹیپل چوائس کے سوالات بھی ہیں اور خالی جگہ بھی ہیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے، یہ دونوں سوالات آپ نے سبق پڑھ لیا ہے، سمجھ بھی لیا ہے، درسی کتاب کے صفحہ نمبر 8 اور 9 پر موجود یہ دونوں سوالات آپ خود حل کریں گے۔ آپ کو یہ 2-3 آبجیکٹیو بھی معلوم ہونے چاہیے، بلینکس کی فارم میں، خالی جگہ کی فارم میں یہ سوالات بھی آپ کو آنے چاہیے، آپ کے سبق پر منحصر ہیں۔ رہ گیا سوال نمبر 6، 4 اور 5 ہم حل کر چکے ہیں، مرکزی خیال اور خلاصہ۔ سوال نمبر 6، سوال نمبر 6 میں سیاق و سباق کے حوالے سے ایک اقتباس کی تشریح کرنی ہے۔ یہ تشریح میں نے آپ کو ڈسکرپشن میں اس لنک پر میں نے آپ کو نمونے کے طور پر، مثال کے طور پر یہ کوشچن میں نے سالو کر کے دے دیا ہے۔ میں نے آپ کو تشریح کا ایک پیٹرن بتا دیا ہے اس میں کہ آپ نے تشریح میں کون کون سا اسٹیپ یا کون کون سا بنیادی نقطہ جو ہے وہ عمل میں لانا ہے۔ پوری ترتیب میں نے ایک تشریح آپ کو کر دی ہے۔ آپ نثر کی تشریح جس سبق کے حوالے سے بھی کریں گے یا جو بھی نثر پارہ آپ کو ملے گا، آپ یہی نمونہ یا یہی پیٹرن اپنے سامنے رکھیں گے۔ مصنف کا کیا حوالہ ہے اس میں، سبق کا کیا حوالہ ہے، سیاق و سباق کیا ہے، تشریح کیا ہے، یہ تمام چیزیں اس کے اندر موجود ہیں۔ آپ ایک دفعہ اسے کھول کر دیکھ لیجئے گا اور پڑھیے گا۔ اس کے علاوہ صفحہ نمبر 9 پر بالکل آخر میں ایک بلو کلر کا باکس دیا گیا ہے جو عام طور پر آپ کی اردو کی کتاب میں موجود ہوتا ہے، جس میں کوئی اہم بات، کوئی اہم نوٹ آپ کو دیا جاتا ہے۔ آپ کو یہاں پر محاورہ اور روزمرہ کی تعریف دی گئی ہے۔
میں نے آپ کو روزمرہ، محاورہ اور ضرب المثل، بیچ میں 2 جگہ پر اس کا تذکرہ آیا تھا، یہ تینوں آپ کو تعریف اور مثالوں کے ساتھ ڈاکومنٹس میں کلیئر کر دیے ہیں۔ اس کے بھی 3 پیجز وہاں پر موجود ہیں، ہر چیز اپنی اپنی توضیح کے ساتھ بیان کی گئی ہے۔ اس لنک پر کلک کیجئے گا، ایک نظر انہیں غور سے دیکھیے گا، دیکھ کے صفحہ نہ الٹ دیجیے گا، غور سے پڑھیے گا، آپ کے نصاب کا حصہ ہیں۔ یہاں آپ کے سامنے سوال نمبر 1 میں سے جز نمبر 1 موجود ہے، جس کا جواب ایک نمونے کے طور پر میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ سوال نمبر 1 میں جہاں مختصر جوابات تھے، پہلا سوال تھا وہ کون سا آزمودہ مقولہ ہے جس میں انسانوں اور قوموں کی ترقی کا تجربہ جمع ہے؟ 3 سے 4 سطروں تک محدود آپ نے جواب دینا ہے، 4 سے 5 سطر ہو سکتی ہے لیکن اسے مزید لمبا نہ کریں۔ مختصر جوابات دینے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ سوال سے مطابقت رکھنے والے یا گہرا ربط رکھنے والے جملے یا الفاظ ہائی لائٹ کر دیں، اور اس میں وہ پنک، بلو، گرین، یلو اس قسم کے گندے گندے ہائی لائٹر استعمال نہ کیجیے گا۔ میرا مقصد وہ کلرڈ ہائی لائٹر یوز کرنے کا نہیں ہے، میرا مقصد انورٹڈ کاماز سے، بلو پوائنٹر سے تھوڑا سا ان کو سامنے لا کر لکھنے سے ہے، تاکہ جب ایگزامینر آپ کے پیپر چیک کرے تو کوشچن پڑھتے ہی اسے اس بات کا اندازہ ہو جائے کہ آپ کا جواب اپنے سوال پر بیس کرتا ہوا ہے، آپ نے ادھر ادھر کی کوئی بات نہیں ڈالی، اس میں آپ سوال سمجھے ہیں اور آپ نے سوال کا جواب سوال پر انحصار کرتے ہوئے دیا ہے۔ اب سب سے پہلی بات تو یہاں پر یہ تھی کہ کس آزمودہ مقولے کی بات کی گئی ہے۔ آپ پہلے انورٹڈ کاماز میں یا پوائنٹر کی مدد سے پہلے یہاں پر اسے مینشن کیجئے گا۔ خدا ان کی مدد کرتا ہے جو آپ اپنی مدد کرتے ہیں۔ سبق کا آغاز ہی اس عمدہ و کارآمد مقولے سے کیا گیا، نہایت مختصر اور جامع بات کر دی گئی۔ اگر قوم کے ایک فرد میں اپنی مدد آپ کا جذبہ موجود ہے تو در حقیقت یہ اس شخص کی ترقی اور کامیابی ہے۔ اسی طرح اگر قوم کے ہر فرد میں خود آگے بڑھنے کا، ترقی کرنے کا جوش اور جذبہ موجود ہو تو کوئی شک نہیں وہ ملک یا قوم خوشحالی نہ پا سکے۔ انفرادی سوچ، ذاتی کوشش انسان کے لیے مجموعی طور پر آگے بڑھنے کی راہ ہموار کرتی ہے۔ مذکورہ جملہ ایک فرد کی انفرادی سعی و کوشش سے قومی سطح پر ترقی و خوشحالی کی جھلک دکھاتا ہے، شرط صرف اپنے حصے کا فرض پورا کرنے کی ہے، اور یہ حکم خداوندی بھی ہے۔ آغاز میں اور اختتام پر ایک جملہ ایسا تھا جو آپ کے سوال کا جواب زیادہ واضح کر رہا تھا، اس کی وضاحت کر رہا تھا، جنہیں آپ کی ورڈز کہتے ہیں۔ آپ کا یہ کی سینٹنس تھا جو آپ کے سوال پر بیس کرتا تھا۔ باقی ارد گرد کے جملے ہم نے صرف اسے 3 سے 4 سطروں تک محدود کرنے کے لیے جوڑے ہیں، ایک تمہید باندھنے کے لیے جوڑے ہیں، دائیں بائیں کا ماحول بتانے کے لیے جوڑے ہیں۔ اصل چیز پہلا جملہ اور وہ آخری جملہ ہے جس پر کہ ہمارا سوال بنیاد رکھتا ہے یا بیس کرتا ہے۔ آپ مختصر سوالات میں جب بھی کسی سوال کا جواب لکھیں، اکثر اسٹوڈنٹس کا میں نے طریقہ کار دیکھا ہے، مختلف اسکولوں کی نوٹ بکس وغیرہ بھی دیکھی ہیں، کالجز کی نوٹ بکس وغیرہ بھی میں نے دیکھی ہیں، ہیڈنگز بنانا، ایک ایک سوال کا جواب پہلے اس سبق کے فنی محاسن بیان کر دینا، پھر اس کے معنی بیان کرنا، پھر بڑے بڑے اشعار اس میں ڈال دینا، ہیڈنگز بنا دینا اس کی بڑی بڑی، یوں 3 سے 4 سطروں کا جواب کم از کم 1 سے 1.5 صفحے پہ چلا جاتا ہے۔ جب بورڈ آپ کو نوٹ میں کہہ رہا ہے کہ 3 سے 4 سطروں تک محدود جواب دیں تو آپ وہ حد پار نہ کریں۔ سوال کا جواب بہتر اور مناسب طریقے سے ضرور تحریر کریں، اچھا پین استعمال کریں، اچھا قلم استعمال کریں، لیکن جو بنیادی اور اہم باتیں ہیں صرف اسے ہائی لائٹ کریں، پوری پوری کہانیاں نہ لکھیں۔ اس میں کہیں پر یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ سوال فلاں سبق سے لیا گیا، اس کے مصنف یہ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں، سبق کے فنی محاسن یہ ہیں، مصنف جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں، ان کا طرز تحریر یہ ہے۔ اتنی لمبی چوڑی تعویل دینے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، نہ بڑی بڑی ہیڈنگز بنانے کی ضرورت ہے۔ ہاں، چند ایک سطح پر کچھ ایسے سوالات ضرور ہیں کہ جن میں 1-2 ہیڈنگز بنائی جا سکتی ہیں، 2-3 ہیڈنگز کے تھرو ان کا کام آگے بڑھایا جا سکتا ہے، لیکن وہ سب میں نہیں ہے۔
وہ ہم ساتھ ساتھ آگے کریں گے. جتنی ریکوائرمنٹ ہے اتنا جواب دیں. 2 نمبر کا ایک سوال ہے اور اس میں 5 نمبر کا لکھا ہوا مواد. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سارے سوال کا جواب پڑھ کر اس کے نمبر دیے جائیں گے؟ ایسا نہیں ہوتا. بنیادی چیز دیکھی جاتی ہے, کی ورڈز دیکھے جاتے ہیں, کی سینٹنس دیکھا جاتا ہے, اس کی مناسبت سے نمبر وہاں پر بنتے ہیں. جو پوچھا گیا ہے اتنا جواب دیں, اچھے طریقے سے جواب دیں, صاف ستھرا لکھیں, خوش خط لکھیں. جس پوائنٹ کو آپ نے ہائی لائٹ کرنا ہے ضرور کریں, لیکن اس میں لمبی چوڑی دائیں بائیں آگے پیچھے کی بڑی بڑی کہانیاں نہ ڈالیں. امید کرتی ہوں سبق اچھے طریقے سے واضح ہو گیا ہوگا. سبق کافی لمبا تھا, 9 صفحات ہم نے کور کرنے تھے, اس لیے مجھے یہ لیکچر 2 حصوں میں بانٹنا پڑا ہے. دل کڑا کر کے, خود پہ تھوڑا سا جبر کر کے. پیارے بچوں, ایک دفعہ آرام تسلی سے سارا لیکچر سنیے گا, سمجھیے گا, اور میں نے آپ کو اس میں جو کچھ ہوم ورک کے طور پہ دیا ہے برائے مہربانی اسے حل ضرور کیجیے گا. اپنے پاس ایک رجسٹر مینٹین کر لیں, اور میں آپ کو ٹیسٹ کے طور پہ جو سوالات دے رہی ہوں, میں نے آپ کو حمد و نعت میں بھی چھوٹا سا ٹیسٹ ایک دیا ہے, اور میں آپ کو اس سبق کے ساتھ بھی ٹیسٹ کا ایک پارٹ دے رہی ہوں. ٹیسٹ کا وہ پارٹ آپ نے کیسے سولو کرنا ہے, آپ اپنے رجسٹر پر وہ سوالات اتار کے انہیں حل کریں, اور اس رجسٹر پر اپنے لیکچر کی ڈیٹ کے حساب سے ان سوالات کے جوابات تحریر کرتے چلے جائیں. انشاءاللہ زندگی رہی تو ضرور ملاقات ہوگی, ہم اکٹھے ہوں گے پھر سے, اور میں وہ تمام سوالات آپ کے دیکھوں گی. اور یہ سوال و جواب ایسا نہیں ہے کہ آپ نے صبح آنا ہے اور پوری رات جاگ کر آپ جلدی جلدی کسی سے کاپی کر کے کر رہے ہیں. ایسا مت کیجیے گا. 1 ہفتہ بہت ہوتا ہے ایک لیکچر کے لیے. کہاں دن میں آپ 7-8 پیریڈ لے کر ڈفرینٹ سبجیکٹس پر دھیان دے رہے تھے, اور کہاں اب آپ کو ایک دن میں 2 سے 3 لیکچر سننے پڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس لیے تھوڑا سا دھیان دیجیے گا, آپ کے فائدے کے لیے ہے. یہ جو کچھ آن لائن کر رہے ہیں آپ اس طرح سے ان لیکچر سے, یہ میں دوبارہ دہراؤں گی نہیں, یہ یہاں پر ختم ہوتا چلا جا رہا ہے, اسے میں آگے نہیں بڑھاؤں گی. ٹائم آگے بھی میں جانتی ہوں ہمارے پاس کم ہوگا, لیکن ہم نے پچھلی چیزوں کو میں دوبارہ نہیں دہراؤں گی, میں آگے بڑھوں گی. پچھلی چیزوں پر نظر رکھنا, یاد رکھنا, ان پہ دھیان دینا اب آپ کا اپنا کام ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی.